بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہے بچوں کی شام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم تو ہوگا ہمارے اس پیارے سے پروگرام بچوں کی شام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں، ایک بار میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک، اور پھر کلام، اور پھر ایک واقعہ یا ایک کہانی، اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن صورتیں، بزرگوں کے عقیدے وغیرہ وغیرہ، بہت پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے آج ہمارے ساتھ آخر تک رہنا، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن حاصل ہوگی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن
دیتا ہوں شہا چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شہا چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شہا اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا کثرت مال کی آفت سے بچا کر کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو پیارے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو سگے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو مجھ کو دے دو میرے سرکار مدینہ دے دو ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم واقعہ سننے والے ہیں وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کا کام بھی معلوم ہوگا۔ تو کہیں جائیے گا نہیں، سیگمنٹ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری اچھی باتیں معلوم ہوں گی۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ میرے بچوں، واقعہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنتی صحابی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بچوں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جنتی صحابی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شہر بصرہ میں رہنے والے مسلمانوں کے سردار تھے، کھانا کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا تو انہوں نے اسے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے جاہل لوگوں نے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لیا۔ پھر کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ پاک آپ کا بھلا کرے، اے ہمارے سردار، یہ جاہل لوگ آنکھوں سے اشارے کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سردار نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا، حالانکہ ان کے سامنے کھانا موجود ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان جاہلوں کی وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جسے میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لیا جائے،
شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ جنتی صحابی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنی زیادہ محبت فرماتے تھے۔ تبھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا لیا اور صاف کر اسے کھا لیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات یا لقمے وغیرہ گر جائیں تو اسے سنت سمجھ کر کھا لینا چاہیے۔ اور ہاں بچوں، آج ہمیں اس واقعے سے جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ بھی یہی ہے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات اٹھا کر کھا لینے چاہیے۔ آئیں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک پیاری سی حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی یعنی خوشحال کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے۔ تو بچوں ہمیں بھی دسترخوانوں پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھانے کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم نے کیا واقعہ سنا؟ کوئی اس کا مفہوم بتائے؟ کیا سنا ہم نے؟ کوئی اس کا مفہوم سا بتا دیں جی۔ جو لقمہ نیچے گر گیا ہے اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ اور کوئی؟ صحیح جواب ہے آپ کا، اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ اور کوئی یہاں سے؟ جی نہیں، یہ کن نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ جی آپ کے برابر ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ اور یہاں پہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تھا، وہ کون بتائے گا؟ جی آپ لاسٹ میں سب سے۔ امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ نہیں، صحابی رسول کا نام ہے جی۔ حضرت مالک بن یسار۔ نہیں، ابھی انہوں نے ایک بھائی نے لیا بھی تھا نام، کوئی بتائے گا؟ بہت آسان نام ہے جی، آپ ہی بتائیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ۔ جی ہاں، حضرت معقل بن یسار۔ اور کوئی سوال کرنا ہے آپ سے؟ اگر کوئی دسترخوان میں کوئی لقمہ یا کچھ ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا یا چاول کی ذرات وغیرہ گر جائے تو کیا سمجھ کے کھا لینا چاہیے؟ اس سے پوچھیں جی آپ۔ سنت سمجھ کر۔ جی ہاں، سنت سمجھ کر کھا لینا چاہیے۔ جب حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ جو گر گیا تھا وہ اٹھا کے صاف کر کے کھایا تو وہ کن لوگوں نے آنکھوں سے اشارے کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اتنا سارا کھانا موجود ہے پھر بھی کون جاہل لوگ تھے؟ اچھا، کون لوگ تھے؟ جی آپ۔ جاہل لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ پلیٹ میں اتنا کھانا ہے پھر بھی زمین سے اٹھا کے کھا رہے۔ جی ہاں، پلیٹ میں اتنا سارا کھانا موجود ہے تو بھی یہ زمین سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ جو حدیث پاک بیان ہوئی، ہم ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ جو لقمہ زمین پہ گر جائے، دسترخوان پہ گر جائے، اسے صاف کر کے کھا لیا جائے، تو یہ کس کے پیٹ میں نہ جائے کہ ہمیں اٹھا کے کھا لیں؟ جی آپ۔ شیطان کے پیٹ میں۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری سنت ہے نا، یا کوئی ذرات دسترخوان پہ گر جائے یا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب
सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है माहनामा। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना में से कुछ अच्छी और फ़ायदेमंद बातें। तो आज हम मार्च 2017 के माहनामा फैज़ान मदीना में से सिले रहमी के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को ज़िंदगी के हर डिपार्ट में आइडियल बनाया है। यही वजह है कि इस्लामी अहकामात पर अमल में सवाब के साथ दुनियावी ज़िंदगी में सुकून भी हासिल होता है और इन्हीं अहकाम में से एक सिले रहमी है। बच्चों, सिले रहमी क्या है, आइए इसके बारे में भी सुनते हैं। सिले के मायने हैं किसी भी किस्म की भलाई और एहसान करना, जबकि रहम के मायने रिश्तेदारी है। तो इस तरह सिले रहम के मायने हुए रिश्ते को जोड़ना, यानी रिश्तेदारों के साथ नेकी और अच्छा सलूक करना वगैरह। बच्चों, सिले रहमी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने तक़वा इख्तियार करने के साथ ही सिले रहमी का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते को तोड़ने से बचो। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलमानों पर जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह ज़रूरी हैं, ऐसे ही रिश्तेदारों का हक़ अदा करना भी निहायत बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, सिला रहमी से रिज़्क़ और उम्र में भी बरकत होती है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्ते जोड़ना घर वालों में मोहब्बत, माल में बरकत और उम्र में दराजी है। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चाहे कि इसके रिस्क में वुसअत दी जाए और इसकी मौत में देर की जाए तो वो सिले रहमी करे। सुभान अल्लाह। बच्चों, ये बात लाजमी याद रखनी है कि सिले रहमी का ये मतलब नहीं कि कोई दूसरा अच्छा सलूक करे तब ही इसके साथ अच्छा सलूक करें, बल्कि हकीकत में सिले रहमी ये है कि दूसरा काटे और आप जोड़ें। वो आपसे मुंह मोड़े लेकिन आप उसके साथ रिश्तेदारी का ख्याल रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्ता जोड़ने वाला वो नहीं जो बदला चुकाए, बल्कि जोड़ने वाला वो है कि जब इससे रिश्ता तोड़ा जाए तो वो इसे जोड़े। सुभान अल्लाह। बच्चों, इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हकीकी सिला रहमी ये है कि हमारे साथ किसी का सलूक कितना ही बुरा हो, हम उससे बुराई ना करें बल्कि अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है हमें सिला रहमी करने वाला बनाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आपने सुना कि दीन इस्लाम हर चीज़ में आइडियल है, हर डिपार्ट में आइडियल बनाया गया अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को ज़िंदगी के हर डिपार्ट में, हर हिस्से में आइडियल बनाया है। हमें तो सिला रहमी करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? सिला रहमी। हमने वैसे आज सुना किस बारे में? सारे मिलके बताते हैं। सिला रहमी। सिले रहमी का मतलब बताएं। सिले रहमी का मतलब किसी को पता है? रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। क्या है? रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। क्या? रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारा सुना है आपने माना फैज़ान मदीना। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाज़िर नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीने चलेंगे नाज़रीन, आपने भी सुना तो आपको भी कुछ याद किया होगा, तो कुछ सवाल कर लूँ मैं आपसे? नहीं कर लूँ? एक बार और कोई बताएगा सिला रहमी का मतलब क्या है? कोई बताएगा?
جی آپ. جی رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اب یہ بتائے گا صلہ رحمی سے کس میں برکت ہوتی ہے, کس چیز میں برکت ہوتی ہے؟ چلے جی. مال اور عمر میں برکت ہوتی ہے. جی رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے. آپ کا بھی جواب درست ہے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتے جوڑنا گھر والوں میں محبت, مال میں برکت اور عمر درازی ہے. کیا فرمایا؟ رشتے جوڑنا گھر والوں میں محبت, مال میں برکت اور عمر میں درازی ہے. اور سوال کروں دیکھ لیں. ایک اور حدیث پاک بھی صلہ رحمی کے بارے میں سنائی گئی تھی نا, آخر میں وہ کون سنائے گا؟ سب سے آخر میں. چلے میں ہی سنا دیتا ہوں. اس حدیث پاک سے جیسے کہ معلوم ہوا, جس حدیث پاک سے کہ ہمیں حقیقی صلہ رحمی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ کسی کو سلوک کتنا ہی برا ہو, ہم اس سے برائی نہیں کریں. بعض بچے ہوتے بدلہ لے لیتے ہیں, پھر کہتے دیکھو میں کتنا اچھا ہوں, میں نے تو تمہیں معاف کر دیا. اس طرح بھی نہیں کرنا. اگر کوئی ہمیں مار رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے, تو ہمیں اسے اللہ پاک کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈس متنی چل کے ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان, بچوں کی شان. نماز کا وہ کون سا فرض ہے جس میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں؟ نماز کا وہ کون سا فرض ہے جس میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں؟ جی رکوع میں. اور کوئی بتائے گا؟ جی رکوع میں. ایک بار اور سوچ لیں. جی آپ برابر والے. رکوع میں. جی آپ دیکھ لیں, سب رکوع کہہ رہے ہیں. تسمیہ میں. اچھا برابر میں مائک دے دیں. رکوع میں. آپ بھی برابر میں دے دیں. رکوع میں. جی آپ بھی برابر میں دے دیں. رکوع میں. جی آپ. جی آپ رکوع میں. جی آپ. رکوع میں. جی ہاں ایسا ہی ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. تو آپ سب کا جواب درست ہے. قرآن پاک میں سجدے والی آیتیں کتنی ہیں, یہ کون بتائے گا؟ سجدے والی آیتیں. جی 14 سجدہ آئے تھے. سجدے والی آیتیں پوچھ رہا ہوں میں. 14. اچھا برابر میں دیں. 14. اور کوئی بتائے گا؟ جی آپ. 14. اچھا آپ. 14 آیتیں. جی برابر میں. 14. میں نے سجدے والی آیتیں پوچھی ہیں, دیکھ لیں آپ. سارے 14 آیتیں بتا رہے ہیں. جی آپ بتائیں. جی آپ. 14. جواب دے دوں یا کسی اور سے لیں؟ چلیں اور لے لیتے ہیں. جی برابر میں دیں. 14. 14 آیتیں. جی آپ بھی برابر میں دیں. 14. نظمی صحیح ہے. جی آپ سب کا جواب درست ہے. جی ہاں سجدے والی 14 آیتیں ہیں. وہ کون سا دن ہے جس کو قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ وہ کون سا دن ہے جس کو قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ دن. جی انس بھائی مائک دیں. جی آپ. عید. چلو آپشن دے دیتا ہوں. پیر شریف, جمعہ یا اتوار. ابھی تو سب کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں بھائی. چلیں آپ بتائیں. جی آپ. جمعہ. پیر شریف نہیں ہے. چلیں آپ جب تک سوچے تب کسی اور سے لیتے ہیں. جی آپ برابر میں دیں. جمعہ. سوچ لیا آپ نے؟ جمعہ یا ہفتہ اتوار؟ جلدی سوچے کسی اور سے لیتے تب تک. جی لاسٹ میں. ہفتہ. جی سب سے لاسٹ. جمعہ.
جمعہ ہفتہ عید، جمعہ ہفتہ عید. اب دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے. جی آپ. جمعہ. ابھی تک پیریڈ نہیں آیا، جمعہ ہفتہ عید ہی آ رہا ہے. جی آپ. مائک پہنچائیں بھائی. جمعہ. ڈیسائیڈ ہو گیا آپ کا؟ جمعہ. جنہوں نے جواب دیا عید، ان کا تو جواب ظاہر سی بات ہے غلط ہو گیا ہے. اور جنہوں نے جواب دیا ہفتہ، ان کا جواب غلط ہو گیا ہے. اور جنہوں نے جواب دیا جمعہ، ان کا جواب درست ہے. درست ہو چکا ہے. وہ کون ہے جس کی دعا فرشتوں کی طرح ہے، بیمار یا مسافر؟ وہ کون ہے جس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے؟ وہ کون ہے جس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے؟ مسافر ہے یا بیمار ہے؟ آپشن بھی دیتی ہے، مسافر ہے بیمار. اس سے نا چلیں آپ بتائیں. جی. بیمار. بیمار نہیں، بیمار اچھا کوئی اور وہ بتائیں، میں بتاؤں گا. میں بیمار یا مسافر ہے؟ بیمار. بیمار. قاری صاحب آپ بیمار. بیمار. انس بھائی آپ نہیں معلوم. مسافر. بیمار اور مسافر. چلیں آپ بتائیں. بیمار. بیمار. جی آپ. جی آپ. بیمار. بیمار. جنہوں نے جواب دیا بیمار، ان کا جواب غلط نہیں، درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی آواز تو بلند ہونی چاہیے نا، ایک بار مل کے سبحان اللہ. نماز وتر کی کس رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے؟ نماز وتر کی کس رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے؟ سفیان بھائی. جی. جی سفیان بھائی آپ ہاتھ اٹھا لیں. کارڈ اٹھا لیں، اور آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، جواب بھی دے دیں. تیسری رکعت میں. سوچ لیں آپ. چلیں کسی اور سے پوچھتے ہیں. جی آپ. جی آپ کے برابر میں. تین. اچھا بھلے یہ بتائیں وتر میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ چلیں بھائی یہ تو نہیں معلوم. جی آپ. 3 رکعتیں ہوتی ہیں. وتر میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں. دعائے قنوت کس رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ تیسری رکعت میں. تیسری رکعت میں. کون کون کہہ رہے ہیں تیسری رکعت میں؟ ایک بار سارے مل کے جواب دے دیں جو کہہ رہے ہیں. تیسری رکعت میں. آپ سب کا جواب درست ہے. درست ہو چکا ہے. بتائیں لفظ عزیر میں کتنے حروف ہیں؟ عزیر گنا، جلدی گنا. جلدی. جی آپ. 4. پھر سے گنا. 5. چلیں آگے جب تک آپ گنے جب تک آگے رہتے ہیں انشاءاللہ آئندہ 6 ہو جائیں گے. جی آپ. جی 6. 7 والے بھائی کو دیں جنہوں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا. 4. عزیر میں 4 حروف ہیں. یس. چلیں آپ پھر بتا دیں کس طرح عزیر میں 4 حروف ہیں. عین ز یا را. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. اور جنہوں نے 4 کہا ان سب کا جواب درست ہے. جنہوں نے غلط جواب دیا ان کی اصلاح ہو گئی ہوگی. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر قرآن پاک کے کس پارے میں؟ تو سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ کسی چھوٹے بچے سے لیتے ہیں. کسی کو معلوم ہے؟ اما پارے میں. اما پارے میں. جی آپ. جی آپ ریان بھائی کے برابر میں. اما پارے میں. اما پارا کون سا پارا ہے؟ یہ کوئی اس کا نمبر ہوگا 20 27 سے 28. 30واں پارے میں. جی آپ بتائیں. جی 30ویں پارے میں. کون کہہ رہا ہے کہ 30ویں پارے میں؟ 30واں پارا 30واں. آپ نہیں کہہ رہے ریان بھی؟ ماشاء اللہ سب کہہ رہے 30ویں پارے میں. جواب یہی ہے اما پارا یعنی 30ویں پارے میں سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر
मौजूद है। आप सबका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्लाह पाक ने कितने दिन में जमीन और आसमान बनाए? 6 दिन या 8 दिन? अल्लाह पाक ने कितने दिन में जमीन और आसमान बनाए? 6 दिन या 8 दिन? जी आप सेकंड नंबर 6 दिन। आगे 6 दिन। 6 दिन। और आगे 3 दिन। नहीं, 3 तो ऑप्शन ही नहीं है ना। 6 दिन या 8 दिन? अच्छा 6 दिन। 6 दिन यहाँ से कोई बताएगा? जी अनस भाई आप। जी आप। जी 6 या 8? 6 दिन। जिन्होंने जवाब दिया, आपने जवाब दिया 6 दिन। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। शब बारात किस इस्लामी महीने में आती है? शब बारात किस इस्लामी महीने में आती है? जी जी माइक पहुंचा है। जी जी महीना शाबान मुअज़्ज़म। शाबान मुअज़्ज़म। कोई और? जी आप, आपके बराबर। जी आप। शाबान मुअज़्ज़म। जी हाँ, शाबान मुअज़्ज़म में शब बारात आती है। आपका जवाब दुरुस्त है। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के अब्बू जान का नाम बताएं। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के अब्बू जान का नाम बताएं। जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। जी आप बताएं। जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जवाब दुरुस्त है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती चार याराने नबी जन्नती जन्नती। और अबू बकर सिद्दीक भी जन्नती जन्नती। और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। उस्मान गनी जन्नती जन्नती। और हज़रत अली भी जन्नती जन्नती। जन्नती जन्नती जन्नती। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पेट्स कॉर्नर। बच्चों की शान, बच्चों की शान, प्यारे बच्चों, अपने सेगमेंट पेट्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मोहम्मद हमजा अत्तारी। प्यारे बच्चों, क्या इसे आप देख रहे हैं ना? क्या आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, इसे बत्तख कहते हैं। आइए आपको बत्तख के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। बच्चों, बत्तख को अरबी में अल-बत्ततू कहते हैं और इंग्लिश में डक कहा जाता है। बच्चों, इन्हें बर्ड्स कहा जाता है क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकती हैं। ये बर्ड फैमिली एंटीडाई से ताल्लुक़ रखती है जिसमें इनके साथ स्वांस यानी हंस और गीस राज हंस भी मौजूद हैं। स्वांस और गीस की तरह डक भी इन्हीं के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों बर्ड्स के मुकाबले में डक की नेक और हाइट छोटी होती है। डक को एक्वाटिक बर्ड कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर वाटर यानी पानी में रहती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में डक की तकरीबन 120 स्पेसीज मौजूद हैं यानी अक़साम मौजूद हैं। बच्चों, बत्तख खाना हलाल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रुवैस फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास हाजिर हुआ तो उन्होंने मुझे बत्तख का गोश्त खाने के लिए पेश किया। डक को खाने के लिहाज से ओमनिवर्स कहा जाता है। ये बहुत छोटे यानी टीनी एनिमल्स या फिर एक्वाटिक प्लांट्स यानी पानी में मौजूद पौधे मछलियाँ अपने फूड के लिए इस्तेमाल करती हैं। प्यारे बच्चों, डक को तैरना आता है और सिर्फ तैरना ही नहीं बल्कि गोता भी लगाना आता है यानी डाइव करना। इनमें से कुछ डक्स गहरे पानी में 10 से 65 फीट तक डाइव कर सकती हैं। प्यारे बच्चों, परिंदे की चोंच को बीक कहते हैं और डक की बीक का स्ट्रक्चर आगे की जानिब बड़ा हुआ होता है और थोड़ा फैला हुआ होता है जिसे पेक्टिन कहा जाता है। पेक्टिन से इन्हें पानी पीने और फूड को ग्रिप करके खाने में आसानी रहती है। इसका वजन 1 kg से 1.5 kg तक हो सकता है और चोंच से दुम तक लंबाई 2 फीट तक हो सकती है। डक को खूबसूरत परिंदा होने के अलावा गोश्त और अंडों के लिए भी पाला जाता है। अल्लाह पाक ने कुछ बतख ऐसी भी पैदा की हैं जो हवा में उड़ भी सकती हैं।
کچھ ایکسپرٹس کے مطابق 800 مائل تک اڑ سکتی ہیں، بلکہ 8 گھنٹے تک لگاتار اڑ سکتی ہیں۔ ان کی زندگی ایکسپرٹ کے مطابق قریب 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ پیارے بچوں، ڈک فرینڈلی نیچر رکھتی ہے، اسی وجہ سے انہیں گھر، ایگریکلچر فیلڈز اور فارم ہاؤسز میں آسانی سے پالا جا سکتا ہے۔ یہ بہت سارے کلر میں موجود ہیں، جیسا کہ میل ڈک ریڈ، وائٹ، بلو، گرے، جبکہ فیمیل ڈک زیادہ تر براؤن کلر میں پائی جاتی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ بطخ اللہ پاک کی بہترین تخلیق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے میں ہماری مدد فرمائیں، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، تو جی پیارے بچوں، آپ نے بطخ کے بارے میں سنا، آپ کو بہت ساری انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، بطخ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی آپ؟ البطخ۔ نہیں، آپ نے کیا غور سے نہیں سنا کیا؟ جی البطخۃن۔ البتہ نہیں۔ چل انس بھائی، آپ کو معلوم ہے؟ مائک پہ بتایا نا۔ البتہ تو جی آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں، ڈکس یعنی کہ بطخ کی کتنی قسم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ میں بتایا بھی تھا، پہلے آپ بتائیں، پھر آپ کسی اور سے بھی لیتے ہیں۔ 120 120 جی آپ؟ 120 جی آپ نے بہت جلدی ہاتھ کھڑا کیا تھا، آپ بھی بتائیں۔ 120۔ جی ہاں ایسا ہی ہے، 120 یعنی 120 اقسام ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کا جواب درست ہے۔ کیا بطخ کا گوشت کھانا حلال ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ چلے سارے مل کے بتا دیں۔ جی حلال ہے۔ جی ہاں، آپ سب کا جواب درست ہے۔ انس بھائی، آپ کوئی کلام کے کچھ شعر سنا دیں۔ اب آئے انس بھائی سے ہم کچھ ایک کلام کے کچھ شعر سنتے ہیں۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں،
اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں دعا یاد کریں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو دعا سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورج شروع کرنے سے پہلے کی دعا۔ بعض لوگوں کو یہ دعا یاد بھی ہوگی اور بچوں کو بھی۔ چلیں آئیں آپ کو یہ دعا یاد کراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار آپ خود پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے مل کے پڑھے نا۔ مل کے ایک بار پڑھیں۔ چلے آئیں ان کا ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے نام سے شروع، اللہ پاک کے نام سے شروع، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کے نام سے شروع، اللہ پاک کے نام سے شروع، جو بہت مہربان جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رحم کرنے والا ہے۔ کس کس کو یاد ہو گئی دعا اور ترجمہ؟ آپ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور کوئی؟ جی آپ سنیں۔ جی آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بچوں یہ ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ۔ اور بعض بچے تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھے تو آپ ایک بار تلفظ کے ساتھ ان کو پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پیارے بچوں آئیں ایک بار میں آپ کو دہراتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تلفظ کے ساتھ یاد ہو گئی؟ تو آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ تو آج سفیان بھائی نے ہمیں سورج شروع کرنے سے پہلے کی دعا یاد کروائی، اور ہمیں ہر اچھے کام شروع کرنے سے پہلے یہی دعا پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہمیں ہر اچھے کام ہمارے اور اچھے ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جی کورس لے لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ جی میرا نام زہرا بطول اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال جواب ہے دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کڈس منی چینل ہمارا منی چینل۔ جزاک اللہ خیرہ کہ زہرا بطول نے ہمیں لاہور سے کال کے بھی جواب ہم زہرا بطول اتاریہ نے ہمیں لاہور سے کال لی، انشاءاللہ ہم ان کو لاسٹ میں جواب بتائیں گے۔ جی اور کال ہیں؟ جی نیکسٹ۔ میں ہوں فاطمہ تاریامین کے نواز سے، میں آج آپ کو منقبت سناؤں گی۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنگا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ اب ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو جو ہم نے آج سوال پوچھا تھا، سوال تھا دین اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب سارے مل گئے، جواب کیا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے کال کی ان سب کا جواب درست ہے۔ اب ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک اپنا ضرور خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شان
बच्चों की शाम आ गई बच्चों की शाम फिर आ गई बच्चों की शाम आओ बच्चों सीख ले कुछ आ गई फिर अपनी शाम बच्चों की शाम बच्चों की शाम बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया